بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. انتہائی قابل احترام علماء کرام، معزز سامعین، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں، قابل احترام ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، ہمارے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ آج ہم اس عظیم الشان اور پاکیزہ محفل و مجلس میں تشریف فرما ہے، جس کے بارے میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خوشخبری اور پیشین گوئی دی ہے کہ جو بھی اس محفل میں مجلس میں شریک ہوتا ہے، اللہ رب العزت اس کا ذکر خیر ملا اعلیٰ کے سامنے، ملائکہ اور فرشتوں کے سامنے عرش بری پر کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے بارے میں پوچھتا ہے کہ یہ اس محفل میں، اس مجلس میں، اس پروگرام میں کس غرض سے آئے ہیں؟ کیا کوئی یہاں کاروبار، کوئی تجارت، یا ان کو کوئی معاوضہ دنیا کا ملنے والا ہے؟ تو وہ فرشتے جو ڈیوٹی پر مأمور ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو جواب دیتے ہیں کہ یا رب العالمین، کوئی کاروبار نہیں، کوئی بزنس نہیں، کوئی لالچ اور طمع دنیا کا نہیں، وہ صرف اور صرف تیرے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین اور تیرے قرآن کو سننے اور سیکھنے کے لیے حاضر ہوئے۔ تو اللہ تبارک و تعالی میرے اور آپ کے لیے، اس محفل کے شرکاء کے لیے، ان ملائکہ کو گواہ بنا کر یہ کہتا ہے کہ یہ سارے اس مجلس کے شرکاء کے لیے میرا عام معافی کا اعلان ہے، میں نے ان کے سارے گناہوں کو بخش دیا۔ اس لیے پیارے بھائیوں، آپ کا یہاں بیٹھنا صرف یہی نہیں ہے کہ آپ علماء کے خطاب سے محظوظ ہوں اور کانوں کی لذت اور سرور حاصل ہو، یہ ایک اضافی نعمت ہے، لیکن حقیقی نعمت یہ ہے کہ نہ جانے ہمارے گناہ کتنے زیادہ ہیں، اور ہمیں یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ کب ہم اس دنیا کو چھوڑ جائیں اور ہمیں ضرورت ہو اپنے گناہوں کی معافی کی، تو اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے اس محفل اور مجلس کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کا مل بیٹھنا، آنا، سننا اور سنانا قبول و منظور فرمائے۔ پیارے بھائیوں، ہمارے اسٹیج پر ماشاءاللہ بڑے بڑے مشائخ علماء کرام موجود ہیں، اور فضیلت الشیخ حضرت مولانا قاری بنیامین عابد حافظہ اللہ بھی تشریف فرما ہے۔ یقیناً وہ ہر دل عزیز، مقرر اور مبلغ ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ان کی حفاظت فرمائے، اللہ ان کی جہود مبارکہ کو قبول فرمائے، زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کی خدمت کی ان کو ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ان کا خطاب ہوگا۔ میں نے صرف تبرک کے طور پر شرکت کی ہے، میں نے تو کہا تھا کہ شیخ نے ظاہر ہے کہیں اور بھی پروگرام میں جانا ہوگا، تو قاری صاحب نے کہا کہ نہیں، ہم نے اپنی ترتیب نہیں توڑی۔ تو بہرحال میں نے آپ کے سامنے جو آیت پڑھی ہے وہ آپ کے لیے ہے، اور اس آیت کو بس سمجھ کر ہم بات کو ختم کر دیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو، یہ جو آپ بیٹھے ہیں، میں اور آپ اس اسٹیج کے اوپر بیٹھنے والے، سامنے بیٹھنے والے، جو بھی سن رہے ہیں، اور بھی اس وقت جو سرزمین پر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی بات کہی ہے۔ فرمایا کنتم خیر امہ، کہ تم ایسی عظیم الشان افضل ترین امت ہو
کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے ایسی کوئی امت پیدا نہیں، تمہارے جیسے امت اللہ نے اس سے پہلے بنائی نہیں، کیونکہ پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت ہے، موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے، نوح علیہ السلام، بے شمار 1,24,000 پیغمبروں کی امتیں آئیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ اعزاز نہیں دیا، یہ شان نہیں دیا، آپ کو یہ شان دیا، آپ کو یہ مقام دیا، آپ کو یہ مرتبہ دیا ہے کہ آپ سب سے افضل امت ہیں۔ لیکن کس لیے؟ کیا ہماری عمریں پہلی امتوں سے زیادہ لمبی ہیں؟ نہیں، ایسی بات نہیں، ہماری عمریں بھی تھوڑی ہیں۔ کیا ہماری طاقت اور جسم قد کاٹ ان سے بڑا ہے؟ نہیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ یا ہم ان سے زیادہ حسن و جمال کے؟ ایسا بھی نہیں ہے۔ ہم ان تمام سے ہر اعتبار سے شاید تھوڑے ہیں، لیکن ایک چیز جو ہماری نرالی ہے، مثال ہے، ان کو نصیب نہیں ہوئی۔ فرمایا اخرجت للناس، تمہاری ڈیوٹی صرف اپنی حد تک محدود نہیں، وہ پہلے صرف اپنے آپ کی اصلاح پر مامور تھے، ہر کوئی اپنے آپ کو راہ راست پہ لانے کا ذمہ دار، لیکن مجھے اور آپ کو امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اخرجت للناس، تم نے اپنی اصلاح بھی کرنی ہے اور اپنے ساتھ ساتھ دیگر لوگوں کی بھی اصلاح کرنی ہے۔ کس طرح اصلاح کرنی ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، جب بھی تمہارے سامنے کوئی برائی ہو، اللہ کی نافرمانی، اللہ کی اطاعت سے بغاوت ہو، تو تم نے اس کو روکنا، گھر میں ہو، بازار میں ہو، دکان میں، مارکیٹ میں، مسجد میں، جس جگہ بھی برائی ہو، تم نے اگر دیکھ لی من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ، فرمایا اس کے 3 طریقے ہیں یا 3 درجے ہیں، اگر آپ اس برائی کو ہاتھ سے روک سکتے ہیں تو آپ نے خاموش نہیں رہنا، ہاتھ کو استعمال کرنا، یہ اپنے گھر میں آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، آپ اپنی بیوی اور اپنے بچوں کو ہاتھ سے برے کاموں سے روک سکتے ہیں۔ جیسے قاری صاحب بیان کر رہے تھے کہ اس وقت موبائل ہمارے ہاتھ میں ہے، پہلے کبھی انسان جاتا تھا برائی کا مشاہدہ کرنے کے لیے، دور دراز لوگوں کی نگاہوں سے بچنے کے لیے اس کو بڑی پریشانی ہوتی تھی، شرماتا حیا کرتا اور وہ فلم اور تھیٹر وغیرہ سے بچ جاتا، داڑھی منہ پہ ہے، حافظ ہے، عالم ہے، قاری ہے، اچھے خاندان کا ہے، اچھے گھرانے کے شرم و حیا کی وجہ سے رک جاتا، نماز پڑھتا ہے اور نماز کی وجہ سے وہ برائی پر نہیں جاتا، لوگ کیا کہیں گے؟ نمازی آدمی ہے، قاری صاحب ہے، حافظ ہے، فلاں خاندان کا چشمہ چراغ ہے، یہ وہ فلم دیکھنے کے لیے تھیٹر پر گیا ہے یا فلاں جگہ پر، لیکن اب وہ صورتحال نہیں ہے۔ شیطان نے برائی کو ہمارے بہت قریب کر دیا، ہماری جیب میں، ہمارے بستر میں، ہمارے کمرے میں آ گیا، ہمارے پاس موبائل ہے، فلمیں، اس میں گانے بجانے، ننگی صورتیں، سب کچھ ہے، لیکن فرمایا تمہارے گھر میں یہ ضرورت بھی ہے، 2 دھاری تلوار ہے، نفع بھی ہے، نقصان بھی ہے، اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو، اپنے بہن اور بھائیوں کو تم نے برائی سے روکنا ہے، بات رکھنا، اصلاح کرنی ہے۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا کہ اگر ہاتھ سے نہیں، تمہارے ہم عمر یا تمہارے ہم پلہ ہم وزن لوگ ہوں، تمہارے بھائی ہوں یا تمہارے قریب اور ساتھی ہوں، اگر ان میں برائی ہو تو تم نے زبان سے اچھے طریقے سے روکنا ہے، اور اگر یہ بھی تمہاری استطاعت نہیں ہے، حکمران ہیں یا صاحب استطاعت آپ سے زیادہ طاقت والے ہیں، آپ اگر روکتے ہیں تو آپ کو پریشان کرتے ہیں، تو فرمایا پھر آپ اس برائی کو اور برے کو اپنے دل سے برا سمجھ۔ تو پیارے بھائیو، یہ
اس وجہ سے آپ سب سے افضل ہیں، سب سے اعلیٰ امت ہیں۔ آپ امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ہمارے وہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جو آخری نبی ہیں۔ ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آنا، لیکن دین کی دعوت رکنی نہیں ہے، اس کو ہم نے چلانا ہے۔ جیسے آپ نے آج یہ پروگرام کیا ہے، اس پہ خرچہ کیا ہے، لوگوں کو اکٹھا کیا ہے، بلایا ہے، دعوت دی ہے، اشتہار چھپوائے ہیں، یہ بھی اس دعوت کا حصہ ہے۔ دعوت کا صرف یہی طریقہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنی زبان سے کریں، یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ اہل علم کو بلائیں اور لوگوں کو اکٹھا کریں اور اللہ کے دین کا جو ہے وہ سلسلہ جاری رکھیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ رب العزت نے جو ہمیں یہ شرف دیا ہے، جو ہمیں یہ اعزاز دیا ہے، ہم اپنے دائیں بائیں اس پر عمل پیرا کریں، عمل پیرا ہو کر اپنے شرف کو جو ہے وہ بہار رکھنے کی کوشش کریں۔ میں اسی بات پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔